الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ المصطفیٰ وعلی عبادہ الذین ارتضی ومن بہداہم اہتدی وبآثار اہل المدینۃ اکتفی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وکذالک قولہ تعالی ولیطوفوا بالبیت العتیق مطلق فی مسمی الطواف بالبیت فلا یزاد علیہ شرط الوضوء بالخبر بل يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب بأن يكون الطواف فرضا بحكم الكتاب والوضوء واجبا بحكم الخبر فيجبر النقصان اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ بیت اللہ کا طواف کرنے کے حکم میں اور اس کے مفہوم میں مطلق ہے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ کا مطلب ہوتا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ قدیم گھر کا طواف کریں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ آزاد گھر کا طواف کریں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ قوی گھر کا طواف کریں، ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کا طواف کریں جو آزاد کرنے والا ہے۔ عتیق کے بہت سے معنی ہوتے ہیں، ایک معنی ہوتا ہے اس کا قوی، ایک معنی ہوتا ہے اس کا آزاد، ایک معنی ہوتا ہے اس کا قدیم پرانا، ایک معنی اس کا ہوتا ہے آزاد کرنے والا۔ سب یہاں پر مراد ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر صاحب اصول الشاشی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ اسی طرح بیت اللہ کا طواف کرنے کے حکم میں مطلق ہے۔ چنانچہ حدیث کی وجہ سے وضو کی شرط کو طواف کے حکم پر اور اس مطلق پر زیادہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ حدیث پر اس طرح عمل کیا جائے گا کہ اس کے ذریعے سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے، اس طرح کہ کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے طواف کو تو فرض قرار دیا جائے گا اور خبر کے حکم کی وجہ سے وضو کو واجب قرار دیا جائے گا، اور واجب وضو کو چھوڑنے سے لازم ہونے والی کمی کی تلافی دم کے ذریعے سے کی جائے گی۔ واجب وضو کو چھوڑنے کی وجہ سے لازم ہونے والی کمی کی تلافی دم کے ذریعے سے کی جائے گی۔ ترجمہ سمجھے؟ ایک اور مرتبہ کرتا ہوں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ بیت اللہ کا طواف کرنے کے حکم اور مفہوم میں مطلق ہے کہ چاہیے کہ یہ لوگ پرانے گھر کا طواف کریں۔ چنانچہ اس مطلق پر خبر کی وجہ سے وضو کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا، اور یہ بات نہیں کہی جائے گی کہ طواف کرنا فرض ہے تو ایسا طواف کرنا فرض ہے جو وضو کے ساتھ مقید ہو، کہ وضو کرنا بھی ضروری اور فرض ہے، بلکہ خبر پر اس طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ اس کے ذریعے سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے، وہ مطلق ہے، مطلق ہی باقی رہے۔ چنانچہ کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے طواف کو فرض شمار کیا جائے گا اور خبر واحد کے حکم کی وجہ سے وضو کو واجب قرار دیا جائے گا، اور واجب وضو کو چھوڑنے کی وجہ سے لازم ہونے والی کمی کی تلافی دم کے ذریعے سے کی جائے گی۔ اب ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ آپ کو سمجھ میں آیا ترجمہ؟ اب یہاں صاحب اصول الشاشی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جس طرح پہلے فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جلدہ مطلق تھا، اس کے اندر 100 کوڑے لگائے جانے کا حکم تھا، بغیر کسی قید کے تھا، مطلق تھا، کوڑوں پر ہی دلالت کر رہا تھا۔ تو خبر واحد کے ذریعے سے مزید جلا وطنی کی سزا بطور حد مقرر نہیں کی گئی۔ تو جس طرح کل کے سبق میں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ والی آیت کے اندر مطلق تھا، اس کے اندر یہ بات بیان کی گئی تھی کہ اگر کوئی بغیر شادی شدہ مرد اور بغیر شادی شدہ عورت آپس میں زنا کریں تو ان کی سزا یہ ہے کہ ان پر 100 کوڑے برسائے جائیں گے۔ یہ مطلق تھا، اس کے اندر کسی بھی قسم کی قید نہیں تھی۔
تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ یہی سزا ہوگی، مزید جلا وطنی کی سزا ان کے ذمے ضروری اور واجب نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح یہاں اس پیراگراف کے اندر اور اس مسئلے کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ والی آیت کے اندر جو طواف کا تذکرہ ہے نا، یہ مطلق ہوا ہے۔ اس کے اندر فقط یہ بات کہی گئی ہے کہ پرانے گھر کا طواف کیا جائے، کوئی قید اس کے ساتھ ملحوظ نہیں کہ وہ طواف وضو کے ساتھ ہونا چاہیے یا بغیر وضو کے ہونا چاہیے، ایسی کوئی قید اس کے اندر نہیں ہے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ طواف کرنا کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض ہوگا۔ اب اگر کوئی قید ہے جو یہ بات بتا رہی ہو کہ وضو کرنا ہے، تو ہم اس کے ذریعے سے کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی نہیں کریں گے، اس زیادتی کو جائز نہیں سمجھیں گے، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر زیادتی کی جائے گی خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کے اطلاق پر، تو پھر وہ اطلاق ختم کرنا ہوگا اور وہاں پر تقید پیدا کرنا ہوگا۔ گویا کتاب اللہ کے مطلق کو ختم کیا گیا، اور کتاب اللہ کا مطلق قطعی ہوتا ہے، خبر واحد ظنی کے ذریعے سے اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر ناسخ کسی چیز کو بننا ہے اور اس کو کسی چیز کو منسوخ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ناسخ قوی ہو، اعلیٰ ہو اس چیز سے جس کو وہ منسوخ کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کم سے کم اس کے برابر ہو۔ اس سے کم اگر ہو تو پھر ناسخ نسخ والا فعل کر نہیں سکتا۔ خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کے مطلق کو منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے، کہ کتاب اللہ کا مطلق قوی ہے خبر واحد سے اور خبر واحد ظنی۔ مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک طواف آدمی جو حج کے اندر کرتا ہے، طواف زیارت، اس کے لیے وضو کا ہونا فرض اور ضروری ہے، اور احناف کے نزدیک طواف زیارت کے اندر وضو کا ہونا فرض نہیں ہے بلکہ واجب ہے۔ تو مسئلہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ آدمی حج کرتا ہے تو حج کے اندر طواف کرتا ہے، وہ تو طواف کرنے کے لیے وضو کا ہونا کیا ضروری ہے یا وضو کے بغیر بھی طواف ہو جائے گا؟ تو شوافی یہ کہتے ہیں کہ طواف کے لیے وضو کا ہونا فرض ہے۔ آدمی طواف زیارت کرے تو طواف زیارت جب وہ کر رہا ہو تو با وضو کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو کے بغیر اس نے طواف کر لیا تو طواف ادا ہوگا ہی نہیں، سرے سے ادا نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش کیا ہے، اس کے لیے انہوں نے ایک دلیل بھی دی ہے۔ وہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو ابن حبان نے بیان کیا ہے اپنی صحیح میں، الطواف بالبیت الصلاۃ، کہ بیت اللہ کا طواف کرنا نماز ہے۔ اسی طرح ترمذی نے اس روایت کی تخریج کی ہے، الفاظ کچھ الگ ہیں، وہ ہے الطواف حول البیت مثل الصلاۃ، کہ بیت اللہ کے ارد گرد طواف کرنا نماز کی طرح ہے۔ دیکھو یہاں اس حدیث کے اندر طواف کو نماز کی طرح بتایا گیا۔ اب نماز کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، تو ظاہر سی بات ہے طواف کے لیے بھی وضو کا ہونا ضروری ہوگا۔ تو اس طرح امام شافعی اس نتیجے پر پہنچے کہ طواف کرنا ہو تو اس کے لیے وضو کا ہونا بہت ضروری ہے، وضو کے بغیر طواف سرے سے ہوگا ہی نہیں۔ امام شافعی کا نظریہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ احناف یہ کہتے ہیں کہ طواف کرنا، یہاں تک کہ طواف زیارت بھی کرنا بلا وضو، یہ صحیح ہے، لیکن وضو کے ساتھ کرنا طواف کے اندر کمال پیدا کرتا ہے۔ لہٰذا اگر وضو کے ساتھ طواف کر لیا بہت اچھا، لیکن اگر وضو کے بغیر طواف کیا تو اس صورت میں ہم یہ کہتے ہیں طواف ہو تو جائے گا لیکن اس کے اندر کمال نہیں پیدا ہوگا، نتیجے میں ایک نقص رہ جائے گا، اور اس نقص کی تلافی کرنا ہم پر ضروری ہوگا، اور اس نقص کی تلافی دم کے ذریعے سے ہوگی کہ آدمی اگر دم ادا کر دے، ایک بکری کو قربان کر دے، دم اسی کو کہتے ہیں ایک بکری کو قربان کرنا، تو پھر اس صورت میں وہ طواف کے اندر پیدا ہونے والی کمی جو تھی نا، وہ کمی کی تلافی ہو جائے گی دم کے ذریعے سے
आदमी बरी हो जाएगा गुनाह से। तो अहनाफ ये कहते हैं कि देखो वुज़ू के साथ तवाफ़ करना चाहिए, यही हमारे यहाँ मतलूब है। वुज़ू के साथ तवाफ़ अगर किया जाएगा तो दम किसी पर लाजिम आएगा नहीं। लेकिन अगर बिला वुज़ू किसी ने तवाफ़ कर लिया, मुकम्मल तवाफ़ बिला वुज़ू किया या उसके अक्सर चक्कर बिला वुज़ू किए, 4 चक्कर या 4 से ज़्यादा चक्कर बिला वुज़ू किए, तो हम ये कहते हैं तवाफ़ सही तो हो जाएगा, हो गया तवाफ़। लेकिन अब चूँकि उस तवाफ़ के अंदर वुज़ू न करने की वजह से कमाल पैदा हुआ नहीं है, एक तरह की कमी है उसके अंदर, लिहाजा उस कमी की तलाफ़ी की जाएगी दम के ज़रिए से। आदमी पर लाजिम होगा कि वो दम दे और बकरी की कुर्बानी करे। दम देता है तो गुनाह से बरी, अगर दम नहीं देता तो गुनाह उस पर आएगा, बगैर वुज़ू तवाफ़ करने वाला गुनाह। इसीलिए हमारे यहाँ फतवा भी यही है कि बगैर वुज़ू तवाफ़ ज़ियारत करना हराम है, आदमी को नहीं करना चाहिए। आदमी को चाहिए कि वो तवाफ़ ज़ियारत करे तो वुज़ू के साथ ही करे। लेकिन अगर तवाफ़ के लिए किसी ने 7 चक्कर या 4 चक्कर और उससे ज़ायद चक्कर बिला वुज़ू कर लिए, तो हम ये कहते हैं कि उसका तवाफ़ तो हो गया, लेकिन अब दम उस पर लाजिम होगा। एक बकरी की कुर्बानी करना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, ये वाजिब है। करेगा तो गुनाह से बरी होगा, वरना गुनाह उस पर लाजिम रहेगा। हाँ, लेकिन अगर ये मसला हो कि किसी ने बिला वुज़ू तवाफ़ ज़ियारत कर लिया या उसके अक्सर चक्कर बिला वुज़ू कर लिए, तो इस तवाफ़ को करने की वजह से दम उस पर लाजिम हुआ, लेकिन तवाफ़ सही हो गया। लेकिन फिर आदमी बाद में बावुज़ू होकर तवाफ़ ज़ियारत का इरादा करे, तो अब जो दम उस पर लाजिम था ना वो साकित हो जाएगा और उसका तवाफ़ भी सही हो जाएगा, अब गुनाह भी उस पर नहीं। लेकिन इस मसले के अंदर ये बात मुस्तहब है कि हर चक्कर के बदले में आदमी एक सदक़े फ़ित्रे के बकदर सदका दे। सदक़े फ़ित्रे की मिक़दार तो आप लोगों को मालूम ही होगी, ईद का ज़माना करीब ही था। 2.25 किलो गेहूँ, जिसकी रकम तकरीबन सूरत के अंदर 70 रुपये, या 3.5 किलो जौ, किशमिश, खजूर, जौ देना हो सदक़े फ़ित्रे के अंदर, किशमिश देना हो सदक़े फ़ित्रे के अंदर, खजूर देना हो सदक़े फ़ित्रे के अंदर, 3.5 किलो आदमी को सदका निकालना पड़ता है। और उसकी कीमत तकरीबन सूरत के अंदर जौ की जो है 3.5 किलो जौ की कीमत 140 रुपये, खजूर की कीमत है 900 रुपये, 3.5 किलो खजूर, और तकरीबन 3.5 किलो किशमिश की कीमत 1100 रुपये। तो अगर कोई आदमी बग़ैर वुज़ू तवाफ़ ज़ियारत कर लेता है तो दम उस पर लाजिम आता है, लेकिन फिर बाद में वुज़ू के साथ होकर तवाफ़ ज़ियारत वो कर लेता है, तो वो जब जो दम उस पर लाजिम था ना वो दम अब उस पर से साकित हो गया। लेकिन अब फिर भी हर चक्कर के बदले में सदक़े फ़ित्रे की मिक़दार के बगैर सदका निकालना उसके लिए मुस्तहब ज़रूर है कि ये करेगा तो अच्छा है, उसका तवाफ़ मज़ीद निखरेगा और जो कोताही इसकी जानिब से हुई ना वो कोताही ख़त्म होगी, उसकी तलाफ़ी की जाएगी। खुलासा ये है कि अहनाफ का मज़हब ये है कि तवाफ़ करने के लिए वुज़ू को करना फ़र्ज़ हो ऐसा नहीं, उसके बगैर भी तवाफ़ सही हो जाता है। हाँ, बस ये कि उसके बदले में फिर हम पर दम लाजिम आता है, उस दम की अदायगी हमको करनी पड़ती है, लेकिन तवाफ़ की सेहत हो जाती है। अहनाफ का नज़रिया ये है, वुज़ू उनके यहाँ तवाफ़ में फ़र्ज़ नहीं है, जबकि शवाफ़े के यहाँ वुज़ू तवाफ़ में फ़र्ज़ है। उन्होंने हदीस से इस्तिदलाल किया। हम ये कहते हैं देखो किताबुल्लाह के अंदर है वलियतवफ़ू बिल बैतिल अतीक़, पुराने घर का तवाफ़ करना चाहिए, पुराने घर का तवाफ़ करना चाहिए। अतीक के बहुत से माने, उसमें से एक माना है पुराना। तो इसको पुराना घर इसलिए कहा गया कि कुरान के अंदर है इन्ना अव्वल बैत वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारक, कि ये सबसे पहला वो घर था जिसको इबादत के लिए तामीर किया गया, तो ये पुराना हुआ, इसलिए इसको पुराना घर कहा गया। ने बैतुल अतीक को कवि घर भी कहा गया है। कवि घर इसलिए कहा गया है क्योंकि
اس کی جو عمارت ہے وہ بڑی مضبوط ہے. عمارت اگر آپ دیکھو گے تو بڑی مضبوط اس سے اس کو بنایا گیا ہے کہ زلزلہ آئے جو بھی ہو کبھی یہ عمارت یہاں وہاں ہوتی نہیں. تو بالکل مضبوط عمارت ہے یا نہیں ہے اس کی. اسی طرح عتیق کا ایک معنی ہے آزاد. بیت اللہ چونکہ آزاد ہے اس لیے اس کو البیت العتیق کہا جاتا ہے, آزاد گھر. ظالم لوگ اس پر قبضہ کر نہیں سکتے, جابر لوگ اس پر قبضہ نہیں کر سکتے, ان سے یہ آزاد ہے نا یہ گھر, اس لیے اس کو البیت العتیق کہا گیا. ابرہا کا لشکر کعبے کو ختم کرنے کے لیے آیا تھا ہاتھیوں کو لے کر. ان میں سے ایک ہاتھی تھا محمود نام کا ہاتھی جو بہت طاقتور سمجھا جاتا تھا, لیکن یہ ہاتھی قریب بھی نہ آ سکے. ابرہا کا لشکر پرندوں کے ذریعے سے ہلاک ہو گیا. تو یہ گھر جو ہے اس طرح ظالم لوگوں کا قبضہ جما لینے سے آزاد قرار پایا یا نہیں, اس سے اس کو البیت العتیق کہا جاتا ہے. البیت العتیق کہنے کی ایک وجہ لوگوں نے یہ بیان کی ہے کہ عتیق کا معنی معتق بھی ہوتا ہے, یعنی آزاد کرنے والا. یہ گھر چونکہ لوگوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے اس لیے اس گھر کو بیت العتیق کہا گیا. تو یہ چند وجوہات تھی اس گھر کو البیت العتیق کہنے کی. یہاں اس آیت کے اندر بیت اللہ کا طواف کرنے کا حکم دیا گیا ہے, اور یہاں پر طواف کا جو لفظ ہے یہ مطلق ہے, یہ طواف پر دلالت کرتا ہے, اور اس کے اندر کسی قید کو ذکر نہیں کیا گیا, کسی صفت کا لحاظ اس کے اندر ہوا نہیں. صفت کا لحاظ کیے بغیر, قید کا لحاظ کیے بغیر یہ طواف پر دلالت کرتا ہے. اب اگر ہم امام شافعی نے جو حدیث پیش کی الطواف بالبیت الصلاۃ, الطواف حول البیت مثل الصلاۃ, اس پر ہم عمل کریں گے تو یہاں طواف کو وضو کے ساتھ مقید کرنا لازم آئے گا یا نہیں؟ اور طواف جب وضو کے ساتھ مقید ہوگا تو کتاب اللہ کا جو مطلق ہے اس کو تو منسوخ کرنا لازم آ رہا ہے نہیں, اس کو مقید بنانا پایا جا رہا ہے. اور کتاب اللہ کے مطلق جو کہ قطعی ہے اس کو منسوخ کرنا خبر واحد کے ذریعے, دلیل ظنی کے ذریعے سے کیا صحیح ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد کے ذریعے سے ہم فرضیت ثابت نہیں کر سکتے, اور ہم وضو کو فرض قرار نہیں دیں گے طواف کے لیے. جو حدیث ہے ہم اس حدیث کے بارے میں یہ کہیں گے کہ اس حدیث کے اندر تشبیہ مقصود ہے, اور تشبیہ بہت سی چیزوں کے اندر ہو سکتی ہے. یہ ضروری نہیں کہ یہاں طواف کی تشبیہ نماز کے ساتھ ہوئی تو وضو کے اندر ہی تشبیہ ہو, کہ جس طرح نماز کے اندر وضو ضروری طواف کے اندر وضو ضروری. دیکھو مکمل طواف نماز کی طرح تو ہے نہیں کیونکہ نماز کے اندر تو تعدیل ارکان ہوتا ہے, طواف کے اندر تعدیل ارکان نہیں ہوتا. نماز کے اندر قرات ہوتی ہے, طواف کے اندر قرات نہیں ہوتی. تو مکمل طواف نماز کی طرح تو ہے نہیں, تشبیہ ہے کہ طواف کو نماز کی طرح بتایا گیا. اب امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ نماز کی طرح ہے یہ وضو کے ہونے میں, کہ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری طواف کے لیے وضو ضروری. ہم یہ کہتے ہیں یہ تشبیہ اور چیزوں کے اندر بھی ہو سکتی ہے, وضو کی ہی تخصیص کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ یہ تشبیہ ثواب میں ہو, کہ نماز پڑھنے میں جو ثواب ملتا ہے طواف کرنے میں بھی وہی ثواب ملتا ہے. ہو سکتا ہے یہ تشبیہ فرضیت میں ہو, کہ نماز پڑھنا جس طرح فرض و ضرور اسی طرح طواف زیارت کرنا فرض و ضرور. لہٰذا اس حدیث سے ہمارے خلاف استدلال کرنا صحیح نہیں. ہم اسی نتیجے پر پہنچے کہ طواف کے اندر وضو کرنا فرض ہے. ہاں لیکن ہم اس حدیث پر اگر ظاہری معنی اس کا لیا جائے اور وضو کی فرضیت جب اس سے امام شافعی نکال ہی رہے ہیں تو ہم دیکھیں, اس کے اندر غور کریں, اور اس نتیجے پر اگر ہم پہنچے کہ یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ نماز کے اندر جس طرح وضو ضروری ہے اس طرح طواف کے اندر وضو ضروری ہے, تو ہم کہیں گے ہم اس پر اس طرح عمل کریں گے کہ اس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے. چنانچہ اس حدیث کو ہم نے لیا اور ہم نے یہ بات کہی کہ اس سے جو وضو کا حکم نکل رہا ہے نا وہ فرض ہونے کی حیثیت سے نہیں نکل رہا بلکہ واجب ہونے کی حیثیت سے نکل رہا. یعنی کتاب اللہ کا مطلق فرضیت بیان کر رہا ہے, خبر واحد اس سے وجوب کا ثبوت ہو رہا ہے, اس سے فرضیت کا ثبوت ہو نہیں رہا. تو اس صورت میں اب کتاب اللہ خبر واحد کے مابین کچھ تضاد لازم نہیں آئے گا,
بلکہ دونوں پر ہم عمل کر رہے ہیں، اور اس طرح عمل ہو رہا ہے کہ کتاب اللہ کے مطلق کے اندر بھی کوئی تغیر لازم نہیں آ رہا، اس طرح کہ کتاب اللہ کا مطلق تو فرضیت بتا رہا ہے کہ طواف کرنا ضروری ہے بغیر کسی قید کے، آدمی چکر لگائے کافی ہے، لیکن خبر واحد سے وضو کا ثبوت ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے کہ وضو کا ہونا ضروری نہیں طواف کے لیے، طواف وضو کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، لیکن وضو کرنا واجب ہے کہ کر لو تو طواف کے اندر کمال پیدا ہوگا، اگر نہیں کرو گے تو ترک واجب کی وجہ سے تم پر دم لازم آئے گا، اسی دم کے ذریعے سے اور بکری کی قربانی کے ذریعے سے لازم ہونے والی کمی کی تلافی کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم پر اعتراض ہوتا ہے، ہاں احناف پر اعتراض یہ ہوتا ہے کہ امام شافعی نے خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا چاہا، اور یہ بات کہنی چاہیے کہ طواف فرض ہے اور طواف کے اندر وضو بھی فرض ہے، تو تم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ لیکن ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے اندر طواف کا تذکرہ ہے، لیکن اس کے اندر کس طرح طواف کرنا ہے اس کا کوئی تذکرہ نہیں، کتنے چکر لگانے ہیں، کہاں سے ابتدا کرنے اس کا کوئی تذکرہ نہیں، لیکن تم احناف اس مطلق پر زیادتی کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ خبر واحد کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے اندر 7 چکر لگاتے تھے اور ابتدا کرتے تھے حجر اسود سے، تو یہاں پر 7 چکر کی قید اور ابتدا کرنا حجر اسود سے، یہ تو کتاب اللہ کے اندر زیادتی ہے۔ امام شافعی نے وضو کی زیادتی کرنا چاہا، تم نے اس کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ بھئی طواف کے اندر وضو فرض نہیں، لیکن یہاں پر تم خود اس خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی کر رہے ہو، جس خبر واحد کے اندر یہ بات ہے کہ طواف کے اندر 7 چکر لگانے اور ابتدا حجر اسود سے کرنی ہے، تو یہ بھی تو کتاب اللہ کے مطلق پر زیادتی ہوئی، تو کیوں تم 7 چکر لگاتے ہو اور خبر واحد پر عمل کر کے کیوں ابتدا حجر اسود سے کرتے ہو؟ تو یہاں پر جواب اس کا سن لیجئے، جواب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے جس کے اندر 7 چکر کا تذکرہ ہے اور جس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ حجر اسود سے ابتدا کرنی ہے، یہ بیان ہے، یہ خبر واحد کیا ہے؟ بیان ہے، اور آیت جو ہے طواف کا طریقہ جو ہے اس کے اندر مجمل ہے، اور خبر واحد ہر اس چیز کا بیان بن سکتی ہے جس کا آیت قرآن احتمال رکھتا ہو، خبر واحد ہر اس چیز کا بیان بن سکتی ہے جس کا آیت قرآن احتمال رکھتا ہو، لہٰذا دیکھو آیت کے اندر ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، طواف کرو، طواف کرنا چاہیے، یہ باب تفاعل ہے، تفاعل کے اندر تاکہ ایک خاصیت یہ بتلائی گئی ہے کہ تکلف پر دلالت کرتا ہے، مبالغے پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ جو وَلْيَطَّوَّفُوا ہے نا یہ باب تفاعل سے ہے، تو تفاعل کی تا جو ہے وہ تکلف اور مبالغے پر دلالت کرتی ہے۔ معلوم ہے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل ہم کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پرانے گھر کا طواف کرو، چکر لگاؤ ذرا مبالغے کے ساتھ، ذرا تکلف کر کے چکر لگانے، ہم جس طرح عام متن چکر لگاتے ہیں اس طرح نہیں، تو آیت سے یہ بات ثابت ہوئی، یعنی آیت کے اندر اشارہ تو دے دیا اس بات کی طرف کہ چکر ذرا تکلف والے ہونے چاہیے اور مبالغے والے ہونے چاہیے۔ اب ایک خبر واحد ہے جو اس چیز کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ مبالغے والے چکر 7 کے عدد کے اندر ہوں گے اور ابتدا حجر اسود سے ہوگی، تو ہم نے اس کو بیان بنا لیا کتاب اللہ کے مجمل کے لیے، تو یہاں پر دراصل مطلق پر زیادتی ہوئی نہیں، کیونکہ طواف تو کیا ہی جا رہا ہے، لیکن آیت طواف کا جو طریقہ کار ہے نا اس کو بیان کرنے کے اندر مجمل تھی، خبر واحد نے اس کی وضاحت کر لی، اور خبر واحد بیان بن سکتی ہے ہر اس چیز کا جس کا آیت قرآن احتمال رکھتا ہو۔ یہاں پر یطوفو کا جو لفظ ہے یہ خود 7 چکر کا احتمال رکھتا ہے، اس لیے ہم خبر واحد کے ذریعے سے اس کو بیان بنا سکتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ شاید تم یہ کہو
کہ ہم اس آیت کو وضو کے اندر بھی مجمل سمجھ لیں، اور امام شافعی نے جو حدیث پیش کی الطواف بالبیت الصلاۃ، اس کو ہم بیان مان لیں تو ہم کہتے ہیں کہ خبر واحد بیان بن سکتی ہے، لیکن اسی وقت بیان بن سکتی ہے جب آیت قرآنی اس کا اہتماد رکھتی ہو۔ یہاں پر بتا دو آیت قرآنی کا کون سا لفظ وضو کا اہتماد رکھتا ہے؟ اہتماد رکھتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا ہم اس کو بیان بنا ہی نہیں سکتے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ کیوں ہم نے 7 چکر کو بیان بنایا لیکن وضو کو بیان نہ بنایا۔ نیز نور الانوار کے اندر اس سے بھی ایک عمدہ جواب لکھا ہوا ہے۔ نور الانوار کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ دراصل وہ 7 چکر والی حدیث ہے نا، اور یہ حدیث جس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ابتدا حجر اسود سے کرنی ہے، وہ خبر واحد ہی نہیں، وہ خبر مشہور ہے، اور خبر مشہور کے ذریعے قرآن کی آیت کی وضاحت کرنا اور قرآن کی آیت پر زیادتی کرنا، مطلق پر زیادتی کرنا صحیح ہے، کیونکہ دونوں قطعی ہیں، خبر مشہور بھی اور قرآن کا جو مطلق ہے وہ بھی۔ تو یہ جو 7 چکر والی حدیث ہے، ابتدا حجر اسود سے کرنی ہے، یہ والی جو حدیث ہے یہ تو مشہور ہے، اور خبر مشہور کے ذریعے سے مطلق پر زیادتی کرنے کی اجازت ہے۔ اب ہم نے وضو والی حدیث کے ذریعے سے کیوں زیادتی نہیں کی؟ کیونکہ وہ خبر مشہور ہے ہی نہیں، وہ تو خبر واحد ہے، خبر واحد کے ذریعے سے کس طرح ہم زیادتی کریں گے؟ تو یہ بھی ایک جواب اشکال کا ہو جاتا ہے۔ آپ کو پوری بات مکمل سمجھ میں آ گئی؟ چلو آگے والی عبارت پڑھتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ مُطْلَقٌ فِي مُسَمَّى الرُّكُوعِ فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِ شَرْطُ التَّعْدِيلِ بِحُكْمِ الْخَبَرِ وَلَكِنْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَتَغَيَّرُ بِهِ حُكْمُ الْكِتَابِ فَيَكُونُ مُطْلَقُ الرُّكُوعِ فَرْضًا بِحُكْمِ الْكِتَابِ وَالتَّعْدِيلُ بِحُكْمِ الْخَبَرِ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یہ رکوع کے مفہوم اور حکم کے اندر مطلق ہے۔ چنانچہ اس مطلق پر اور اس رکوع کے حکم پر تعدیل ارکان کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا خبر واحد کے حکم کی وجہ سے، لیکن خبر واحد پر عمل کیا جائے گا ایسے طریقے سے کہ اس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے۔ چنانچہ مطلق رکوع تو کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض قرار دیا جائے گا، اور تعدیل ارکان خبر واحد اور حدیث کے حکم کی وجہ سے واجب قرار دیا جائے گا۔ ترجمہ ایک اور مرتبہ کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ رکوع کی حقیقت میں، رکوع کے مفہوم میں اور رکوع کے حکم میں مطلق ہے، تم رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ چنانچہ اس مطلق پر تعدیل ارکان کی شرط کو زیادہ نہیں کیا جائے گا خبر واحد کے حکم کی وجہ سے، لیکن خبر واحد پر اس طریقے سے عمل کیا جائے گا کہ اس سے کتاب اللہ کا حکم نہ بدلے۔ چنانچہ مطلق رکوع تو کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے فرض قرار دیا جائے گا، اور تعدیل ارکان خبر واحد کے حکم کی وجہ سے واجب قرار دیا جائے گا۔ صاحب اصول الشاشی اس پیراگراف کے اندر یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جس طرح پچھلی آیت کے اندر مطلق طواف کا تذکرہ ہوا تھا، اس لیے ہم نے خبر واحد کے ذریعے وضو کی زیادتی کو اس پر کرنا ناجائز سمجھا تھا۔ تو اسی طرح یہاں اس آیت کے اندر وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے اندر رکوع کا لفظ ہے، یہ مطلق ہے، اس لیے اس مطلق پر کسی خبر واحد کے ذریعے سے زیادتی کرنا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہوگا۔ ہم مطلق کو اس کے اطلاق پر رکھیں گے اور اس کے اطلاق پر ہم عمل کریں گے، خبر واحد کے ذریعے سے زیادتی کرنا مناسب نہیں سمجھیں گے۔ تفصیل اس مسئلے کی یہ ہے کہ امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما، ان کا مذہب اور نظریہ یہ ہے کہ نماز کے اندر رکوع کرنا فرض ہے، لیکن رکوع کے ساتھ ساتھ تعدیل ارکان بھی فرض ہے۔ تعدیل ارکان کس کو کہتے ہیں؟ تعدیل ارکان کہتے ہیں نماز کے ارکان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، اطمینان سے ادا کرنا۔ رکوع کے اندر تعدیل ارکان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا سر اس کی پیٹھ کے لیول کا ہو جائے، یہ ہے تعدیل ارکان رکوع کے اندر۔ تو آدمی نماز پڑھے نے فقط
ارکان سب ادا کر لے یہ کافی نہیں، بلکہ آدمی نماز پڑھے، رکوع سجدہ کرے، اور رکوع سجدہ اطمینان سے کرے، یہ ضروری ہے۔ تو امام شافعی اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہما یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم نماز کے اندر رکوع کرتے ہیں، اور ہم رکوع کے ساتھ ساتھ تعدیل رکن کو بھی ضروری سمجھتے ہیں کہ آدمی رکوع کرے اور رکوع پر مداومت کرے، اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، اس طرح کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر پہنچ جائے۔ عالمگیری کے اندر ہے کہ تعدیل ارکان کی کم سے کم مقدار ایک تسبیح ہے، سبحان ربی العظیم آدمی رکوع کے اندر جا کر کم سے کم ایک مرتبہ پڑھ لے، تو یہ ہے تعدیل رکن۔ تو امام شافعی، امام ابو یوسف یہ کہتے ہیں کہ رکوع کرنا ضروری ہے نماز کے اندر، تبھی نماز ادا ہوگی، لیکن رکوع کے اندر بھی تعدیل ہونی چاہیے، یعنی اس کو اطمینان سے آدمی ادا کرے، اس طرح ادا کرے کہ آدمی جب جھکے نا تو اس کا سر اس کی پیٹھ کے لیول کا ہو جائے اور آدمی ایک مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھ سکے۔ اگر کوئی آدمی فقط جھک جاتا ہے، اس طرح جھک جاتا ہے کہ آدمی یہ کہہ سکے کہ یہ کھڑا نہیں ہے، لیکن فوراً پھر واپس کھڑا ہو جاتا ہے، تعدیل کرتا نہیں ہے، تو امام شافعی اور امام ابو یوسف کے نزدیک تعدیل ارکان فرض ہے، یہ فوت ہو گئی نہیں تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ دراصل یہ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے استدلال کرتے ہیں جو حضرت خلاد ابن رافع کے بارے میں منقول ہے۔ خلاد ابن رافع ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تشریف لائے اور انہوں نے بہت جلدی نماز پڑھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کنارے پر تھے، وہ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے کہ خلاد ابن رافع آ رہے ہیں اور بہت جلدی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کہہ دیا، جلدی رکوع کر لیا، جلدی سے سجدہ کر لیا، اس طرح اپنی پوری نماز پڑھ لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو حضور نے حضرت خلاد کو بلایا، حضور نے حضرت خلاد کو بلایا اور حضرت خلاد سے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، کہ تو لوٹ جا نماز پر، اس لیے کہ تو نے اتنی اتاول سے نماز ادا کی ہے نا، تعدیل ارکان بالکل تو نے اپنی نماز کے اندر کیے نہیں ہے، تو تیری نماز مکمل ہوئی نہیں ہے، اس سے واپس لوٹ، واپس نماز پڑھ۔ چنانچہ حضرت خلاد واپس جاتے، واپس نماز پڑھتے، نماز واپس وہی تعدیل ارکان کا لحاظ کیے بغیر پڑھ لیتے اتاول کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ان کو بلاتے اور دوسری مرتبہ کہتے ہیں ارجع فصلی فإنک لم تصلی، وہ واپس جاتے ہیں، واپس نماز ادا کرتے ہیں، لیکن واپس نماز ادا کرنا بہت تیز رفتاری میں ہوتا ہے، رکوع بھی فٹافٹ ہو جاتا ہے، سجدہ بھی فٹافٹ ہو جاتا ہے، قومہ بھی فٹافٹ ہو جاتا ہے، جلسہ بھی فٹافٹ ہو جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس بلاتے اور تیسری مرتبہ بھی ان کو کہتے ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ اب تیسری مرتبہ جب حضور نے یہ کہا نا، تب یا چوتھی مرتبہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارجع فصلی فإنک لم تصلی کہا، تب حضرت خلاد نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہا اے اللہ کے رسول، نماز کا طریقہ آپ مجھے بتا دیں، میں اتنی مرتبہ جا کر آیا، نماز ادا کی، لیکن ہر مرتبہ میری نماز کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہی رہتی ہے، جس کی وجہ سے آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ واپس جا کر نماز ادا کر، اس لیے کہ تُو نے نماز ادا نہیں کی، تو آپ ذرا مجھے نماز کا طریقہ سکھا دے، میں اس طریقے کے مطابق نماز ادا کروں گا تو واپس لوٹانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھ بھائی، جب تو نماز ادا کرنا چاہیں نا تو اچھی طریقے سے پہلے وضو کر لے، اچھی طریقے سے جب تیرا وضو ہو جائے نا تو قبلہ رخ ہو کر اللہ اکبر کے قرات کر جو تیرے لیے آسان ہو، اس کے بعد تو رکوع کر، اور رکوع بالکل اطمینان سے کر۔ یہ جو تیز رفتاری کے اندر رکوع ہوتا ہے، اس طرح رکوع نہیں، رکوع ہونا چاہیے تعدیل ارکان کے ساتھ، اس طرح کے ارکان کو اطمینان سے ادا کیا جائے۔ پھر اس کے بعد تو بالکل سیدھا کھڑا ہو جا اور اطمینان سے سیدھا کھڑا رہے، اس کے بعد تو سجدہ کر، اطمینان سے سجدہ کر، اس کے بعد واپس سجدے سے اپنا سر اٹھا اور بیٹھ جا، اطمینان سے بیٹھ جا، پھر واپس سجدہ کر، اطمینان سے سجدہ کر، پھر واپس کھڑا ہو جا، اور اسی طرح تجھے اپنی نماز ادا کرنی ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خلاد ابن رافع سے یہ بات کہی تھی کہ
تیری نماز کے اندر اعادے کا حکم میں اس لیے دے رہا تھا کیونکہ تیری نماز کے اندر تعدیل رکن پایا نہیں جا رہا تھا، تو وہ تیز رفتاری کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہے، اطمینان سے ذرا نماز ادا کر لیا کر۔ امام شافعی اور امام ابو یوسف اس حدیث سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اس کو کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، نماز کی نفی بھی کی، نماز کے اعادے کے لیے بھی کہا۔ نماز کی نفی کب ہوتی ہے؟ جب کوئی آدمی رکن چھوڑ دیتا ہے تب۔ نماز کا اعادہ کرنے کے لیے آدمی کب کہتا ہے؟ جب آدمی کوئی فرض رکن چھوڑ دیتا ہے تب۔ حضرت خلاد نے تعدیل ارکان چھوڑ دیے تھے، اطمینان سے نماز ادا نہیں کی تھی، اس لیے حضور نے اعادے کا حکم دیا اور حضور نے کہا تیری نماز مکمل نہیں ہوئی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تعدیل رکن جو ہے وہ فرض اور ضروری ہے، اس کے بغیر نماز ہوگی نہیں۔ اس حدیث سے وہ استدلال کر کے یہ بات کہتے ہیں کہ رکوع کے اندر اطمینان کا ہونا ضروری، فقط رکوع کر لیا اور اطمینان حاصل کیا نہیں تو اس کی نماز ہونے والی نہیں ہے۔ استدلال اپنی جگہ پر صحیح نظر آتا ہے، لیکن امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما، طرفین رحمۃ اللہ علیہما، ان کا نظریہ مذہب یہ ہے کہ دیکھو رکن کو ادا کرنا نماز کے اندر ضروری ہے، اس کے اندر اطمینان حاصل کرنا اور تعدیل ارکان یہ نماز کے اندر فرض نہیں ہے، جس طرح امام شافعی اور امام یوسف نے اس کو فرض قرار دیا۔ چنانچہ اگر کوئی آدمی رکوع ادا کرتا ہے، اس طرح رکوع ادا کر لیتا ہے کہ رکوع کا مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ رکوع کا کیا مفہوم ہے؟ رکوع کا مفہوم یہ کہ آدمی جھک جائے، اس طرح جھکے کہ کوئی آدمی یہ کہہ سکے کہ یہ کھڑا نہیں ہے۔ عرب لوگ کہتے ہیں رکعت النخلہ، کھجور کا درخت جھک پڑا، یعنی کھجور کا درخت جب بالکل جھک پڑے نے تو عرب لوگ کہتے ہیں رکعت النخلۃ۔ تو رکوع کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اتنا جھک جائے کہ کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے کہ ایک سیدھا کھڑا ہے۔ کوئی آدمی اس طرح رکوع کر لے، کوئی آدمی فٹافٹ سجدہ کر لے۔ سجدہ کس کو کہتے ہیں؟ آدمی اپنی پیشانی کو زمین پر رکھے، وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہ ہے سجدہ۔ تو آدمی اگر فقط پیشانی زمین پر رکھ دے اور واپس کھڑا ہو جائے، امام ابو حنیفہ اور امام محمد رحمہم اللہ کا نظریہ یہ ہے کہ اگر محض رکوع ادا کر لیا، محض سجدہ کر لیا، ان کا مفہوم ادا کر لیا، اس کے اندر اطمینان حاصل نہیں کیا تب بھی چلے گا۔ اطمینان حاصل کرنا اور تعدیل ارکان فرض نہیں ہے، نماز اس کے بغیر بھی ہو جائے گی، ہاں لیکن اس وقت ہوگی جب آدمی سجدہ سہو بھی کر لے، ورنہ اگر سجدہ سہو بھی نہیں کرتا تو پھر اس صورت میں اس نماز کو لوٹانا ضروری ہوتا ہے۔ آدمی کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہ نماز واپس پڑھے، لوٹائے۔ یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد کا نظریہ اور مذہب یہ ہے کہ رکوع کر لینا ضروری، سجدہ کر لینا ضروری، اس طرح کہ ان کا مفہوم ادا ہو جائے، تعدیل ارکان فرض نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کافی زور دیا ہے، تو ہم فرض تو اس کو قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ہم اس خبر واحد کے ذریعے سے اس کو فرض قرار دے دیں گے تو کتاب اللہ کے اطلاق پر تقیید کرنا لازم آئے گا، کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا لازم آ جائے گا، جو ایک طرح کا نسخی ہوتا ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر کہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، تو رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جھکو۔ اس کو بغیر کسی قید کے اللہ نے ذکر کیا ہے، صفت کا لحاظ نہیں کیا گیا کہ جھکو تو اطمینان ہو، اس طرح جھکو، اور جھکو تو اس جھکنے کے اندر مداومت ہونی چاہیے، فقط کہا جھکو، اور جھکنے پر مداومت کو لازم نہیں ہے۔ یہاں پر فقط کہا گیا جھکو، یہی نہیں کہا کہ جھکو اور جھکنے پر مداومت حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، نہیں۔ تو آدمی اگر فقط جھک لے تو یہ کافی ہے اس کے لیے۔ جھکنے پر مداومت کو مستلزم نہیں ہے۔ تو آیت کے اندر اطلاق بیان ہوا ہے، کسی قید کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ اگر خبر واحد کے ذریعے سے ہم رکوع کے اندر تعدیل ارکان کو فرض قرار دے دیں گے، نماز کے اندر اس کو فرض سمجھیں گے، تو یہ مطلق کو مقید کرنا ہوا۔
اور مطلق کو منسوخ کرنا ہوا، حالانکہ ظنی اور خبر واحد کے ذریعے سے کتاب اللہ کے مطلق کو منسوخ کرنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ وہ قطعی ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس حدیث سے تعدیل ارکان کو فرض قرار نہیں دے سکتے۔ ہاں لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو واجب قرار دیں۔ اگر ہم تعدیل ارکان کو اس حدیث کی وجہ سے واجب قرار دے دیتے ہیں تو پھر کتاب اللہ کے مطلق کے اندر کچھ تغیر بھی لازم نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے اندر تو فرضیت بیان کرنا مقصود ہے، خبر واحد کے اندر واجبیت بیان کرنا مقصود ہے۔ تو جب دونوں کے درمیان کچھ تضاد لازم آ نہیں رہا، ہر ایک اپنے مدلول پر اچھی طریقے سے دلالت کر رہے ہیں، تو کوئی حرج نہیں۔ کتاب اللہ کے حکم کی وجہ سے رکوع کرنا محض فرض ہوگا، اور خبر واحد کے حکم کی وجہ سے تعدیل ارکان کرنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ واجب ہوگا، ضروری ہوگا، اس کا کیا مطلب؟ تو امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نماز کے اندر بھولے سے تعدیل ارکان چھوڑ دے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، سجدہ سہو کر لے تو تعدیل ارکان کے بغیر بھی اس کی نماز ہوگی۔ لیکن اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی تعدیل ارکان چھوڑتا ہے تو اس شرط میں اس کی نماز نہیں ہوگی، اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے؟ دیکھو یہ جو حدیث امام ابو یوسف اور امام شافعی نے اپنے استدلال کے اندر پیش کی اور انہوں نے اس سے فرضیت کو ثابت کیا، فرضیت کو ثابت کرنا ہمارے نزدیک سخت محل نظر ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خلاد ابن رافع کو واپس نماز پڑھنے کے لیے کہا اور یہ بات کہی کہ تیری نماز مکمل نہیں ہوئی، تو اس سے دراصل حضور یہ نہیں کہنا چاہ رہے تھے کہ تیری نماز سرے سے ہوئی نہیں ہے، بلکہ حضور یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تیری نماز کے اندر ایک نقص ہے، اب اس نقص کو پورا کرنے کے لیے تجھے سجدہ سہو کرنا چاہیے تھا، لیکن تو نے کیا نہیں، تو اب یہ ادھوری رہی ہے، اب واپس نماز پڑھ تاکہ اس نقص کی تلافی ہو جائے۔ یعنی حضور نے جو یہ کہا نا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، اس میں جو نماز کی نفی کی ہے نا، تو وہ نماز کی نفی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود نہیں کی کہ بالذات نماز ہوئی نہیں، بلکہ نماز تو ہو گئی لیکن اس کے اندر کمال نہیں آیا، کمال نماز کی نفی ہوئی۔ اب کمال کب آتا تھا؟ سجدہ سہو کرتا، لیکن تو نے وہ بھی کیا نہیں، لہٰذا اب تو لوٹ تاکہ اس کمال کی تلافی ہو جائے جو کمال چھوٹ چکا تھا، کمال کی تلافی ہو جائے جو کمال چھوٹ چکا تھا، اس سے حضور نے اس کو واپس اعادہ نماز کا حکم دیا۔ آپ سمجھے؟ تو اس سے واجبیت کو ہی سمجھنا زیادہ صحیح ہوگا، فرضیت کو ثابت کرنا محل نظر ہوگا۔ نیز حضور نے تینوں مرتبہ نماز پڑھنے دی اور دوران نماز قطع نماز کا حکم نہیں دیا۔ وہ جب اتاول میں نماز پڑھ رہے تھے تو حضور نے دوران نماز یہ نہیں کہا کہ توڑ لے نماز، تیری نماز ہوئی نہیں، جلدی جا نماز واپس پڑھ۔ حضور نے ان کو نماز پوری پڑھنے دی، دوران نماز قطع نماز کا حکم نہیں دیا۔ یہ دلیل ہے اس بات پر کہ نماز تو اس کی صحیح تھی، لیکن سجدہ سہو جب آخر میں کیا نہیں نا، تو پھر حضور نے کہا کہ وہ واپس نماز پڑھنی پڑے گی۔ اگر نماز ہی صحیح نہ ہوتی نا اور یہاں پر فرض چھوٹ رہا ہوتا ہے تو حضور دوران نماز ہی کہہ دیتے کہ ابھی نماز توڑ دے بھائی، واپس نماز پڑھ۔ اگر کسی کی ری خارج ہو جاتی ہے تو کیا وہ نماز کو برقرار رکھتے ہیں؟ اس کا نماز کے اندر برقرار رہنا عبث کے اندر مشغول ہونا ہے یا نہیں ہے؟ تو آدمی فوراً نماز توڑ ہی دیتا ہے، پھر واپس آ کے سرے سے پڑھتا ہے۔ تو اگر تعدیل ارکان وضو کی طرح فرض ہوتا تو حضور درمیان میں ہی کہہ دیتے کہ نماز توڑ دے بھائی، جا خشوع کے ساتھ نماز پڑھ، اطمینان سے نماز پڑھ۔ لیکن حضور نے اس کو اس کی نماز پر برقرار رہنے دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز تو اس کی صحیح تھی، سجدہ سہو بچ کر لیتا رہے تو ہو جاتی، لیکن اس نے کیا نہیں۔ تو نماز جب اس نے پوری کی تو ایک کمی کے ساتھ پوری ہوئی، اس کمی کی تلافی کرنی ہے۔ اب کمی کی تلافی ہوتی اس وقت جب سجدہ سہو کرتا، لیکن سجدہ سہو اس نے کیا نہیں، تو واپس نماز پر اس طرح کمی کی تلافی کر۔ تو یہ ہے اس مذہب کی تفسیر۔ امید ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔